بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بہت ہی عبادت گزار اور عالم شخص ہوا کرتا تھا۔ یہ اسم اعظم کے علم سے واقف تھا اور اس کی زبان میں ایسی تاثیر تھی کہ اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی تھی۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بھی ہزاروں میں تھی۔ کہتے ہیں کہ اس کی درسگاہ میں صرف سیاہی کی دواتوں کی تعداد 12,000 تھی۔ تاریخی کتابوں میں اس شخص کو بلعام بن باورا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے مصر سے خروج اور فرعون مصر کے غرق ہونے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لشکروں سمیت قوم جبارین سے جہاد کے لیے نکلے تو بلعام بن باورا کی قوم بھی گھبرا کر اس کے پاس حاضر ہوئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر انتہائی طاقتور ہیں، اس سے پہلے کہ وہ ہمیں ہماری زمینوں سے نکال دیں آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بد دعا کریں کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں اور آپ کی دعا تو رد نہیں ہوتی۔ بلعام بن باورا جو کہ اپنے علم کے سبب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقام و مرتبے سے واقف تھا، اس نے اپنی قوم کو بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ بلعام کی ایک انتہائی خوبصورت اور کم عمر بیوی تھی جسے بلعام بہت محبت کرتا تھا اور اس کے تمام ناز و نخرے اٹھاتا تھا۔ چنانچہ اب اس کی قوم بہت سارے تحفے تحائف لے کر اس کی بیوی کے پاس گئے اور اس کو حضرت موسیٰ کے لیے بد دعا کروانے پر رضامند کر لیا۔ لہٰذا اب بلعام کی بیوی نے بھی بلعام سے بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کرنے کا کہا۔ شروعات میں تو بلعام نے ایسا کرنے سے قطعاً منع کر دیا، لیکن اس کی بیوی نے بھی ہار نہ مانی اور اسے اپنی اداؤں اور حسن کے جال میں ایسے مغلوب کیا کہ اس کا انکار نرم ہوتا گیا اور آخر میں اس نے بلعام کو طلاق کی دھمکی دی۔ چنانچہ اپنی خوبصورت بیوی سے جدائی برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے بلعام اپنی گدھی پر سوار ہو کر بد دعا کرنے کے لیے چل پڑا۔ راستے میں بلعام کی گدھی بار بار رک جاتی اور منہ موڑ کر بھاگنا چاہتی، لیکن یہ اسے مار مار کر آگے دھکیلتا رہا، یہاں تک کہ گدھی کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی۔ اس نے کہا، افسوس اے بلعام، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے ہیں اور میرا منہ پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اے بلعام، تیرا برا ہو، کیا تو اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بد دعا کرے گا؟ گدھی کے منہ سے یہ تقریر سن کر بھی بلعام واپس نہ ہوا، یہاں تک کہ حسبان نامی پہاڑ پر چڑھ کر بنی اسرائیل کے لشکروں کو دیکھ کر ان کے خلاف بد دعا کرنے لگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کہ وہ جب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرتا تو اس کی زبان پر اس کی اپنی قوم کے لیے بد دعا جاری ہو جاتی۔ اس کے باوجود بلعام اس عمل بد کی کوشش کرتا رہا اور اچانک اس پر غضب الہی نازل ہوا اور بلعام کی زبان لٹک کر اس کے سینے سے جا لگی۔ اس وقت بلعام نے اپنی قوم سے رو کر کہا، افسوس، میری دنیا اور آخرت دونوں ہی برباد و غارت ہو گئیں، میرا ایمان جاتا رہا اور میں خدا کے قہر میں گرفتار ہو گیا، اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق اس عذاب کے بعد بھی بلعام نے اپنی قوم کو ترکیب بتائی کہ ہزاروں لڑکیوں کو بہترین پوشاکیں اور زیورات پہنا کر قوم بنی اسرائیل میں بھیجو، اگر ان کے کسی ایک فرد نے بھی زنا کر لیا تو انہیں شکست ہو جائے گی۔ چنانچہ اس کی قوم نے بلعام کے کہنے پر مکر کا یہ جال بچھایا اور بہت ساری دوشیزاؤں کو بناؤ سنگار کر کے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس حضرت موسیٰ کے منع کرنے کے باوجود ان میں سے کسی ایک لڑکی سے زنا کر بیٹھا۔ اس گناہ کی نحوست کا اثر یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں اچانک طاعون کی وبا پھیل گئی، جس کے سبب 70,000 افراد گھنٹے بھر میں موت کا شکار ہوئے۔ یہ تمام لشکر بکھر گیا، بچے کچے افراد ناکام و نامراد واپس لوٹے۔ بلعام پہاڑ سے اتر کر مردود ہو گیا اور آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے سے لگی رہی اور وہ بے ایمان ہو کے مرا۔ قصص الانبیاء میں درج ہے کہ اس واقعے کے بعد بلعام کی 300 سالہ عبادت و ریاضت کے بدلے اللہ تعالیٰ نے اسے 3 حاجات کے لیے دعا کی اجازت دی۔ اس مرتبہ بھی بلعام کی بیوی نے اسے مجبور کیا کہ وہ پہلی دعا اس کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے کرے، اس جیسی خوبصورت عورت پورے بنی اسرائیل میں نہ ہو۔ بلعام نے اپنی بیوی کی یہ خواہش بھی پوری کر دی۔ دعا پوری ہو جانے کے بعد بلعام کی بیوی اسے بالکل خاطر میں نہ لاتی اور جوان مردوں کے ساتھ عیش و عشرت میں مشغول رہتی۔ ایک مرتبہ بلعام نے اسے
किसी गैर मर्द के साथ मुलव्वसे गुनाह पाकर बदुआ दी कि वो कुतिया बन जाए, लिहाजा उसकी बीवी की शक्ल कुतिया की मानद हो गई। अब बलाम की औलाद को लोग कुतिया की औलाद कहने लगे तो उनकी तस्हीह करने लगे, लिहाजा इन्होंने अपने बाप से उनकी माँ को असल हालत में लाने की दुआ करने को कहा। यूं ये तीनों दुआएं ऐसे ही जाया हो गईं और बलाम अफसोस से हाथ मलता रह गया। बलाम के बारे में कुरान मजीद में कुछ यूं बयान हुआ है कि और उन्हें इस शख्स का हाल सुना दें जिसे हमने अपनी आयतें दे दी, फिर वो उनसे निकल गया, फिर इसके पीछे शैतान लगा तो वो गुमराहों में से हो गया, और अगर हम चाहते तो उन आयतों की बरकत से उसका रुतबा बुलंद करते, लेकिन वो दुनिया की तरफ माइल हो गया और अपनी ख्वाहिश के ताबे हो गया। उसका तो ऐसा हाल है जैसे कुत्ता, उस पर तो सख्ती करे तो भी हाँपे और अगर छोड़ दें तो भी हाँपे। ये उन लोगों की मिसाल है जिन्होंने हमारी आयतों को जुटलाया। वो ये हालात बयान कर दे, शायद कि वो फिक्र करें। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें अपने नेक बंदों में शामिल कर ले और हमें तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए।